بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے جو ہے نا وَكَأْسًا دِهَاقًا، کأس جب بھی قرآن میں آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ گلاس جس میں شراب ہو، وہ گلاس جس میں کیا ہے شراب ہو. دہاقہ بھرا ہوا شراب، یعنی کہ جنت پہ جب جنتی شراب پیے گا تو اللہ نے فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغو، نہیں سنے گا جنت میں لغو، کوئی لغو بات، یعنی کہ دنیا میں انسان شراب پینے کے بعد لغو باتیں کرتا ہے، بیکار باتیں کرتا ہے، ایسی ویسی باتیں کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب جنت پہ شراب پیے گا لا يسمعون فيها لغو، وہاں کوئی لغو باتیں نہیں کرے گا، کوئی بیکار باتیں نہیں کرے گا. ولا کذابا، نہ ہی وہ جھوٹی باتیں کرے گا. ولا کا مطلب نہیں کذابا جھوٹی باتیں کرنا، جس طرح دنیا میں شراب پینے کے بعد انسان جھوٹی باتیں ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، جنت میں انسان شراب پینے کے بعد نہ ہی لغو بات کرے گا نہ ہی جھوٹی بات کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جزاء من ربک عطاء حسابا. یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کا ہم باغات دیں گے، انگور دیں گے، حور دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھرا ہوا گلاس میں شراب دیں گے، یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جزاء من رب، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تم نے نیک عمل کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ تمام چیز تم کو دے گا. دیکھیے جزا بدلہ ہے من ربک، تمہارے رب کی جانب سے، عطاء یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام چیز تم کو دے گا، جنت میں تمام چیز جو ہے نا تم کو دے گا. حسابا، حسابا کا دو معنی ہے، یعنی کہ ایک معلوم ہے کہ انسان کو جتنی ضرورت ہے اتنی چیز اگر مل جاتی ہے اسے کافی ہو جاتا ہے. ایک جو معنی ہے جیسا کہ آپ کا گھر کا جو خرچہ ہے مہینہ کے تو 15,000 ہے، اگر آپ کو اتنا پیسہ ملتا ہے آپ کو سکون رہتا ہے آپ کی زندگی میں. ہاں، یعنی کہ حسابہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ کافی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں دے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. حسابہ کا ایک معنی اتنی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے جس سے انسان خوش ہو جائے گا. الحمدللہ جنت میں اللہ تعالیٰ. ایک اور جو ہے نا حسابہ کا ایک اور جو معنی ہے، جتنا انسان عمل کیا اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اس کا دگنا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. جیسا کہ معلوم ہے کہ جنت میں ایک انسان کی خدمت کرنے کے لیے 1000 لوگ ہوں گے، ایک انسان کی خدمت کے لیے جنت میں 1000 لوگ ہوں گے. یعنی کہ صحیح معنی یہی لگتا ہے کہ جنت جو آپ نے عمل کیا ہے اس کا ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت میں آپ کو دیں گے، ڈبل انعامات اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا جنت میں آپ کو دیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور آسمان و زمین کے درمیان جو بھی پرندہ ہے، جو بھی چرندہ ہے، اس کا رب کون ہے؟ اس کا بھی رب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے. جب اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے حشر کے میدان میں کوئی انسان بات نہیں کرے گا. دیکھیے رب السماوات والارض، رب ہے کس کا؟ السماوات، آسمان و زمین کا رب ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا رب ہے. وما بینہما الرحمن، وما جو بینہما ان دونوں کے درمیان، ہما ان دونوں مطلب آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ تمام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. تمام کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آسمان و زمین کے درمیان ہوا ہے، بادل ہے، پرندے ہیں، یہ جو بھی چیز ہے آسمان و زمین کے درمیان وہ تمام کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، رحمان ہے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں آئیں گے، کوئی اللہ سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. لا یملکون، کوئی طاقت نہیں رکھے گا، منہ اللہ سے خطاب بات کرنے کا. کہ اللہ تعالیٰ ہوں گے حشر کے میدان میں کوئی انسان اللہ سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. جیسا کہ آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا انسان آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے سامنے بات کرنے جھجکتے ہیں، آپ تھوڑا جھجک ہوتا ہے آپ کو اس کے سامنے بات کرنے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم ان کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے، اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے بڑا ہے، مالک الاملاک مطلب تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے بات کرنے کی کس کو طاقت ہوگی؟ بس اس کے ڈر کی وجہ سے تمام لوگ خاموش رہیں گے. لا یملکون منہ خطابا، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کرے گا. ہاں بعض حدیث میں آتا ہے کہ بات کون کریں گے؟ رسول بات کریں گے. یہ جو رسول ہیں آدم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رسول ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کل قیامت کی جو ہے نا بات کریں گے، اس کے علاوہ کوئی کہے بات نہیں کرے گا. بعض مفسرین نے ایک بات یہ بھی ذکر کرتی ہیں، لا یملکون منہ خطابا، طاقت نہیں رکھے گا اللہ کے سامنے بات کرنے کا. یہاں بعض علماء نے کہا کہ کافر اللہ کے سامنے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا.
کافر جو ہے نا اللہ کے سامنے بات کرنے تک، کیونکہ وہ تو پورا کا پورا جہنمی ہے، وہ تو جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اسے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا اللہ کے سامنے. لا یملکون منہ خطابا، ایک تفسیر جو ہے نا اہل علم یہ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 38 میں، آیت نمبر 38 میں کیا بتایا گیا ہے، یہ بتاتی جب اللہ تعالیٰ حشر کا میدان قائم کریں گے، اس وقت جو ہے نا تمام انسان، جتنے بھی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. اس کے پیچھے کن کا صف ہوگا؟ فرشتوں کا. کون سے فرشتے؟ پہلے آسمان کے فرشتے. اس کہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے، پہلا آسمان پھٹے گا، پہلے آسمان کے تمام فرشتے آئیں گے. وہ فرشتے کتنے ہوں گے؟ جتنے انسان ہیں اس سے زیادہ ہوں گے. جتنے ہم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس سے زیادہ ہوں گے پہلے آسمان کے فرشتے. وہ تمام جو ہے نا ہم کو گھیر کر کھڑے ہو جائیں گے، تمام انسانوں کو گھیر کر، ان کا ایک صف ہوگا، وہ فرشتوں کا ایک صف ہوگا. پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، وہاں سے جو ہے نا دوسرے آسمان کے فرشتے نکلیں گے. وہ فرشتے کتنے ہوں گے؟ پہلے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں اس سے زیادہ ہوں گے وہ فرشتے. پہلے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے نا دوسرے آسمان کے فرشتے ہوں گے. ہوگا. پھر تیسرا آسمان پھٹے گا، تیسرے آسمان سے فرشتے آئیں گے. وہ فرشتے کتنے ہوں گے؟ دوسرے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے نا تیسرے آسمان کے فرشتے ہوں گے. سمجھو کہ اسی طرح جو ہے نا 7 آسمان پھٹ کر جو ہے نا پورے فرشتے زمین پر آئیں گے. دیکھیں فرشتے کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنے زیادہ ہوں گے فرشتے. بلکہ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ تمام انسانوں سے زیادہ رہیں گے. جیسے کہ ہم السماء الدنیا ہم بولتے ہیں، جو ہم کو آسمان نظر آتا ہے، وہاں اتنے فرشتے ہیں، ہم لوگ جتنے ہیں، جو قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ فرشتے ہوں گے صرف پہلے آسمان. جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ جو ہے نا تفسیر میں ذکر کرتے ہیں. یہاں اس آیت پہ جو بات بتائی گئی صف کے بارے میں بتایا گیا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جو ہے نا فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، ایک صف فرشتوں کا ہوگا. ہاں اس طرح جو ہے نا ایک بات بتائی گئی. دوسری جو بات ہے اس آیت کی تفسیر میں، جو یوم یقوم الروح، روح کسے بولتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر آپ صرف اتنا سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک اور جو تفسیر میں آپ دیکھیں گے ایک صف جو ہے نا فرشتے کا ہوگا، ایک صف فرشتے ہوگا. ہاں ایک اور جو صف میں ہو نا صرف ایک سنگل فرشتہ کھڑے رہیں گے. جو سمجھو کہ ایک مثال، ایک فرشتے جو ہے نا ان کے 1 کلومیٹر مثال کے طور پر پورے فرشتوں کی صف جو ہے نا 1 کلومیٹر کی ہوگی، صرف پیچھے جو ایک فرشتہ کھڑا رہے گا وہ صرف 1 کلومیٹر کو اتنا بڑا رہے گا. ایک کو مثال بتا رہا ہوں، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک فرشتے اتنے بڑے ہوں گے، آسمان سے بڑے، زمین سے بڑے، تمام سے بڑے ہوں گے. بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے بعد سب سے بڑے کون ہوں گے؟ وہی فرشتے ہوں گے جو کیا جن کا ایک صف ہوگا کل قیامت. صرف اکیلا وہ صف میں کھڑے رہیں گے، اتنے بڑے فرشتے ہوں گے. ایک صف پورے فرشتے ایک صف میں کھڑے رہیں گے، ایک اور صف میں اکیلا اتنے بڑے فرشتے ہوں گے جو تمام فرشتوں سے بڑے ہوں گے، صرف ان کا اکیلا صف ہوگا. یاد رکھیں. ہاں دوسری جو تفسیر ہے روح کی وہ یہ ہے کہ ایک صف میں صرف فرشتے ہوں گے، ایک اور صف میں ایک انسان ہوں گے، ابن آدم کی طرح ہوں گے، لیکن وہ انسان نہیں رہیں گے، نہ ہی وہ فرشتے ہوں گے، نہ ہی وہ انسان نہ ہی فرشتے، لیکن ان کا بھی ایک صف ہوگا. وہ بھی انسانوں کی، وہ بھی جو ہے نا آدم علیہ السلام، ہمارے آدم علیہ السلام کی صورت جیسا ہوں گے، لیکن نہ انسانوں میں سے ہوں گے نہ فرشتوں میں سے ہوں گے. ان کا ایک صف ہوگا کل قیامت کے دن. دوسرا معنی ہوگا. تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ ایک صف جو ہے نا کس کا ہوگا؟ فرشتے کا ہوگا. ایک اور جو صف جو ہے نا وہ کس کا ہوگا؟ ہماری جو روح جو ہے نا اس کا ہوگا. جب پہلی مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام روح پھونکیں گے، ہماری تمام روح جو ہے نا فرشتوں کے صف کے سامنے، ہماری تمام روح جو جتنے بھی انسان آئیں گے قیامت تک، تمام کی روح جو ہے نا ایک صف میں کھڑے ہو جائے گی. تمام کی روح جو ہے نا ایک صف میں کھڑے ہو جائے گی، فرشتوں کا ایک صف ہوگا. یہ کب ہوگا؟ پہلی روح پھونکنے کے بعد جو ہے نا ہماری تمام روح جو ہے نا اللہ کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہو جائے گی. پھر جب دوسری روح پھونکیں گے یہ تمام روح جو ہے نا ہمارے جسم کے اندر آئیں گے، تو دوبارہ ہم اٹھ کر جو ہے نا حشر کے میدان میں آئیں گے. یہ جو تفسیر جو ہے نا اہل علم کیا ہے ذکر کرتے ہیں، وہی جو ہے نا مشہور تفسیر ہے. یہاں پر دیکھیے یوم یقوم الروح، اس طرح سمجھ جائے گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا. جس دن جو ہے نا کھڑے ہو جائیں گے، یوم جس دن کھڑے ہوں گے، کون؟ اللہ کے سامنے. کون؟ الروح، فرشتے. کون؟ جبرائیل علیہ السلام. جیسا کہ میں نے روح کی تفسیر میں کئی باتیں آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک روح کی ایک جو تفسیر ہے کون؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. ایک اور جو تفسیر ہے انسان آدم علیہ السلام کی صورت جیسا ہوں گے، لیکن وہ نہ انسان ہوں گے نہ
فرشتے ہوں گے، ان کا ایک صف ہوگا، اس طرح فرشتوں کا ایک صف ہوگا، ان کا ایک صف ہوگا کل قیامت کے دن۔ روح کی ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ کہ فرشتوں میں سے ایک اتنے بڑے فرشتے ہوں گے، آسمان سے بڑے، پہاڑ سے بڑے، سب سے بڑے فرشتے ہوں گے، صرف وہ سنگل ایک صف میں کھڑے ہوں گے، یاد رکھیں وہ سنگل کیا ہے، ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جیسا کہ میں نے روح کی جو ہے نا کئی تفسیر آپ کے سامنے جو ہے نا ذکر کیا، اور اسی طرح جو ہے نا روح کی تفسیر میں جو ہے نا ایک اور جو تفسیر جو ہماری روح جو ہے نا، ہماری جو خود روح جو پہلی جو سور پھونکی جائیں گی اس وقت ہماری روح جو ہے نا فرشتوں کے صف کے ساتھ ایک صف ہماری روح کی ہوگی، بس صرف یہ پہلی روح پھونکنے کے بعد ہماری تمام روح جو ہے نا جمع ہو جائیں گے، ایک صف کی طرح ہو جائیں گے، فرشتوں کا ایک صف ہوگا، صرف ہماری جو روح جو ہے نا اس کی ایک صف ہوگی۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صفا کا مطلب صف، جیسا کہ ہم صف بولتے ہیں نماز میں صف باندھ لو، وہی مطلب ہے، تمام کا ایک صف ہوگا، فرشتوں کا ایک صف ہوگا، انسانوں کا ایک صف ہوگا، اس طرح جو ہے نا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، تمام لوگ اللہ کے سامنے صف بندے ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا اللہ کے سامنے، الا مگر اذن، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، لہو الرحمن، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، رحمان جس کو اجازت دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولیں گا کہ تم بولو، اللہ تعالیٰ ویسے لوگ ہی کیا ہے بات کریں گے، جیسا کہ آج کل لوگ بولتے ہیں کہ ہم تمہارے دامن پکڑ کے جنت چل جائیں گے، ہم تمہاری سفارش کریں گے، نہیں، اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں کرے گا، یاد رکھیں وہی بات کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، الا من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے وہی لوگ جو ہے نا اللہ کے سامنے بات کریں گے۔ ہاں، کن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے؟ سب سے پہلے رسولوں کو اجازت دیں گے، رسول سے کہیں گے کہ تم سفارش کرو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سفارش کریں گے۔ دوسرا، شہید جو اللہ کے راہ میں اپنی جان شہید کرے جہاد میں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ تم کیا کرو، سفارش کرو، یہ دوسری تفسیر ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ جو نیک لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم سفارش کرو، وہ نیک لوگ کون ہوں گے؟ وقال صوابا، وقال وہ کہتے تھے صوابا، توحید کی بات کرتے تھے، دنیا میں توحید پر بات کرتے تھے، ان کی زندگی توحید پر تھی، ان کا عمل بھی توحید پر تھا، ان کی وفات بھی توحید پر۔ صوابا کا مطلب صحیح بات بولتے تھے، دنیا میں توحید کی بات بولتے تھے، بس دنیا میں توحید کی بات بولتے تھے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ توحید سے بڑھ کر کوئی افضل علم دنیا میں نہیں، یاد رکھے، جس کے اندر توحید نہ ہو اس کے پاس لاکھوں روپے وہ انسان غریب ہے، یاد رکھے، جس کے پاس توحید ہو گرچہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو حقیقت میں وہ مالدار ہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کی ابھی بھی اگر آپ کی موت ہو جائے آپ کو جنت ملے گی، یاد رکھیں۔ توحید نہ ہو تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوگا توحید نہ ہو تو۔ دیکھیں وقال صوابا، جو صحیح صحیح بات بولتا تھا دنیا میں، مطلب توحید کی بات بولتا تھا لوگوں کو، یعنی کہ یہاں ایک بات معلوم ہوئی، اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی 3 قسم ہے۔ کون لوگ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے؟ ایک جو توحید پرست ہے، مطلب زید ہے، مثال طور پر زید ہے، کیا وہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گا؟ ہم بولیں گے کہ سب سے پہلے زید جو ہے نا توحید پرست ہونا چاہیے، پوری زندگی زید کی زندگی جو ہے نا توحید پرست ہو۔ دوسرا، کل اللہ تعالیٰ جو ہے نا زید سے خوش ہو جائے، لا یشفعون الا لمن ارتضی، وہی لوگ سفارش کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اللہ کس سے خوش ہوں گے؟ جو نیک عمل کرتا تھا دنیا میں، جو دنیا میں توحید پرست تھا، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے بس۔ جو بدعتی لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، جو قبر پرست ہیں، جو درگاہ کو جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ خوش نہیں ہوگا۔ کن لوگوں سے اللہ خوش ہوگا؟ جو جو نا توحید پرست ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ دوسری جو شرط ہے، زید اگر سب سے پہلے زید توحید پرست ہو، دوسرا زید سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ زید ایسا عمل کرتا تھا دنیا میں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، کیسا عمل؟ توحید کا عمل کرتا تھا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ زید تو سفارش کر، تب زید سفارش کرے گا، یاد رکھیں۔ یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی انسان سفارش کرنے کے لیے 3 شرطیں، سب سے پہلے توحید پرست ہو، وہ پوری زندگی توحید پر عمل کرتا تھا۔ تیسرا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اجازت دے تو سفارش کر، تبھی کیا اللہ کے سامنے بات کرے گا، سفارش کرے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہاں جیسے بتایا گیا کہ فرشتوں کا ایک صف ہوگا، اس سے بعض علماء نے کہا کہ فرشتے افضل ہی انسان سے، فرشتے افضل ہی انسان سے۔ یہاں سب سے صحیح بات اتنا یاد رکھیں، انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے؟ سب سے پہلی بات، انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے؟ سب سے پہلی بات، جتنے بھی انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ افضل ہیں کس سے؟ فرشتے سے۔ انبیاء افضل نہیں کس سے؟ فرشتے سے۔ یہ پہلی بات معلوم ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ
جو نیک لوگ جو توحید پرست ہیں، جو توحید پرستی اور نیک ہیں، یہ افضل ہے کس سے؟ فرشتوں سے. نیک لوگ ہی توحید پرستی یہ افضل ہے کس سے؟ فرشتوں سے. اسے سمجھنے کے لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے طریق الہجرتین، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک جو نیک انسان جو توحید پرست ہے وہ فرشتے سے افضل کیوں ہے؟ ریزن کیا ہے کہ ایک نیک انسان فرشتوں سے افضل ہے؟ ریزن کیا ہے؟ جبکہ فرشتوں جو نا اپنی پوری زندگی جو نا عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو نیک لوگ ہیں وہ فرشتوں سے افضل کیسا بن سکتے ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر کوئی گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی، مطلب وہ ان کی شہوت نہیں تھی ان کے پاس گناہ کرنے کی. انسان کے اندر گناہ کرنے کی شہوت ہے، چاہے تو انسان گناہ کر سکتا ہے، اس کے اندر خواہش ہے گناہ کرنے کی، پھر بھی انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر کر جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتا ہے. فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بس ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے نا اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، ساتھ میں گناہ پر کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا نیک جو انسان ہے جو توحید پرست ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے. نیک جو انسان جو ہے نا وہ توحید پرست جو فرشتوں سے افضل ہے. ایک اور جو دلیل علم یہ دیکھے کہ انسان افضل ہے فرشتوں سے، جیسا کہ اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، تمام لوگ تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا تمام فرشتے سجدہ کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے نا انسان افضل ہے کس سے؟ فرشتوں سے. انسان افضل ہے کس سے؟ فرشتوں سے. لیکن یہاں جو ہے نا سب سے پہلے انبیاء افضل ہیں فرشتوں سے، دوسرا جو نیک لوگ ہیں وہ افضل ہیں فرشتوں سے. کیوں؟ کیونکہ نیک لوگ جو بھی انسان ہے اس کے اندر گناہ کرنے کی خواہش ہے، پھر بھی گناہ پر کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا انسان افضل ہے، نیک انسان جو توحید پرست ہے وہ افضل ہے فرشتوں سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الیوم الحق، ذالک یہ دن مطلب آیت کا دن، قیامت کا جو دن ہے حق کا دن ہے، مطلب فیصلے کا ہوگا. قیامت کی جو ہے نا صرف فیصلہ ہوگا. فمن شاء جو چاہے اتخذ بنا لے الی ربی اپنے رب کے پاس مآبا راستہ. یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان ہدایت چاہتا ہے اپنا جو راستہ جو ہے نا قرآن حدیث کی طرف بنا لے، اپنا جو راستہ جو ہے نا قرآن حدیث کی طرف کیا ہے وہ بنا لے. اس کے بعد آخری آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، عذاب کے بارے میں ڈراتے ہیں. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تم کو ڈراتے ہیں عذابا قریبا، دردناک عذاب کا. جیسا کہ بعض علماء نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ اسلام کی دعوت آپ دیں گے، آپ کے گھر میں کوئی کام والی ہے، آپ کسی نان مسلم سے آپ ملتے ہیں، جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے اسے خوشخبری دے کر دین کی دعوت دیں گے. ہم کافر کو بولیں گے اگر تو اسلام لے گا تو جنت ملے گا، ہاں مطلب اسے جنت ملے گا. تو کافر جو ہے نا یہ خوشخبری سن کر اسلام کے اندر آ سکتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے اسلام کی طرف بلانے کا. ایک اور جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم اسے دھمکی دیں گے، اگر تو اسلام نہیں لائے گا تو کہا جہنم میں داخل ہوگا. ڈرائیں گے اسے، اگر تو اسلام نہیں لائے گا تو دوزخ میں، جہنم میں تو داخل ہوگا. یعنی کہ وہی اللہ نے یہاں استعمال کیا، انا انذرناکم، بے شک ہم تم کو ڈراتے ہیں عذابا قریبا، دردناک عذاب کا. یعنی کہ ایک دین کی جو دعوت ہے اس کا دینے کا ایک طریقہ یہ خوشخبری دے کر ہم کافر کو بلائیں گے دین کی طرف، یا کبھی ڈرا کر ہم کافر کو بلائیں گے اگر تو اسلام نہیں لائے گی تو جہنم میں داخل ہوگی. اس طرح جو ہے نا دونوں طریقہ جو ہے نا اہل علم جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ نے فرمایا کہ عذاب قریب ہے، یعنی کہ قیامت کو اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے، قیامت جو ہے نا بالکل جو ہے نا قریب ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یوم ینظر، جس دن دیکھے گا المرء انسان ما جو قدمت، جو آگے بھیجا ہے، یداہ اپنے ہاتھ سے، مطلب اپنے ہاتھ سے جو گناہ کمایا ہے وہ تمام جو ہے انسان اپنے سامنے کتاب کو دیکھے. اللہ نے فرمایا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کل ہر انسان کے سامنے ایک کتاب ہوگا جس میں ہر انسان کے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر انسان کی چھوٹی سے چھوٹی جو گناہ ہے اس میں لکھا رہے گا، ہر گناہ اس میں لکھا رہے گا. جب انسان دیکھے گا، جب انسان اپنے ہاتھ میں اپنے نام اعمال میں دیکھے گا تو کافی سمجھ جائے گا کہ مجھے جہنم میں داخل ہونا ہے. کیوں؟ کیسا سمجھے گا؟ ایک کتاب کو خود دیکھے گا، وہ اس کی کتاب میں خود لکھا ہے کہ وہ پورا کا پورا برائی ہے، اس کے لیے کوئی نیکی نہیں اس کے نام اعمال میں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا جہنم پکارے گی، تدعو من ادبر وتولى، اے منافق، اے کافر تو میرے پاس آ جا. کافر دیکھا کہ جہنم اسے پکار رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے نام اعمال اس کے پاس ہے جس میں پوری کی پوری برائی ہے.
اب کافر سمجھ جائے گا. ایسے وقت کافر کیا خواہش کرے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا. ویقول الکافر، کافر بولے گا کہ یا لیتنی، کاش کہ مجھے کنت ترابا، مجھے مٹی بنا دیا جاتا، میں مٹی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کی تفسیر میں مفسرین نے 3 باتیں ذکر کی ہیں. پہلی جو بات ہے تو کافر یہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں مٹی ہوتا تو کتنا اچھا تھا. جس طرح دنیا میں جو ہے نا آج ہمارے پاس جو ہے نا مٹی ایک مخلوق ہے، کافر یہ خواہش کرے کاش میں دنیا میں مٹی تھا تو کتنا اچھا ہوتا. جیسا کہ کل قیامت کی مٹی کو دوبارہ اللہ اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. یہ جو مٹی ہمارے پاس ہے کیا اللہ تو اسے دوبارہ اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. کافر وہ کاش میں بھی جو ہے نا اس طرح مٹی ایسا مخلوق ہوتا دنیا میں تو کتنا اچھا ہوتا. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ کافر یہ خواہش کرے کاش ہم مرنے کے بعد جب مٹی ہو گئے قبر میں دوبارہ ہم کو نہ اٹھایا تو کتنا اچھا، مطلب قبر میں ہم مٹی ہی بن کر رہ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. دوبارہ ہم کو قیامت میں نہ اٹھایا ہوا تو کتنا اچھا ہوتا. کاش ہم مٹی تھے، مرنے کے بعد انسان مٹی بن جاتا ہے. کافر بولتا ہے کاش ہم مٹی ہی رہتے، ہم کو دوبارہ نہ اٹھایا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کافر کی جو ہے نا دوسری بات. تیسری جو بات ہے جو سب سے صحیح ہے، جو احادیث کی روشنی میں شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام جانوروں کو جمع کرے گا، ان جانوروں کے درمیان انصاف کرے گا. جو سنگ والی بکری ہے، جو بغیر سنگ والی بکری، دونوں کے درمیان انصاف کرے گا. تمام جانوروں کے بعد انصاف کرنے کے بعد تمام جانوروں سے اللہ کہے گا کہ تم مٹی بن جاؤ. جب کافر اپنے سامنے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو مٹی بنا دے گا، ایسے وقت کافر کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے بھی مٹی بنا دیا تو کتنا اچھا ہوتا. اس طرح اللہ نے جانور کو مٹی بنا دیا، کاش مجھے بھی مٹی بنا دیا تو کتنا اچھا ہوتا. کیونکہ جانور جب مٹی بن گئے تو وہ چلے گئے، ختم ہو گیا ان کا مسئلہ. کافر بولے کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ مجھے مٹی بنا دیا تو کتنا اچھا ہوتا. جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، کافروں کو جہنم میں داخل ہونا ہے. یہاں تک جو ہے نا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر بولے گا یا لیتنی، کاش کہ مجھے کنت ترابا. ترابا جیسا کہ میں نے 3 تفسیر جو ہے نا اہل علم جو ہے نا اس کے بارے میں یہاں ذکر کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو صورت میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب سے پہلے قیامت کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. قیامت کا ذکر عن النبأ الذین هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، مطلب قیامت کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے زمین کو بچھایا، آسمان، مطلب اس نعمت کے بھی انسان شکر بجا رہا ہے، اللہ کا شکر بجا رہا ہے. ہم یہ مت سمجھے کہ ہماری صحت چلے گئی تو پوری نعمت چلے گی. آپ کو زمین صحیح سالم ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، انسان اس کا بھی شکر بجا رہا ہے. اس صورت میں وہی بتایا تھا کہ الم نجعل الارض مہادا، اللہ نے زمین کو اچھا بنایا، آپ چل سکتی ہیں اس میں. انسان کے پاس کچھ بھی صحت نہ ہو، کم از کم انسان یہ سوچے کہ اللہ نے اچھی طریقے سے زمین بنایا ہے جس میں ہم چل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ بھی نعمت ہے، انسان اس نعمت کو بھی جو ہے نا یاد کرے. اور رات کی جو نعمت ہے جس میں انسان آرام سے ساتھ سوتا ہے، اس نعمت کو بھی جو ہے انسان جو ہے نا یاد کرے. ساتھ ہی ساتھ اس نعمت کو بھی یاد کرے کہ اللہ نے مضبوط آسمان کو اللہ نے بنایا، اس نعمت کو بھی جو ہے انسان یاد کرے. ساتھ ہی ساتھ اللہ نے پینے کے لیے پانی دی، اس نعمت کو بھی انسان یاد کرو. آپ دیکھیں گے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ دن میں آپ 1 ہی گلاس پانی پئیں گے. آپ ایسے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ پانی کی کیا قیمت ہے. ایسے لوگوں کو پوچھ سکتے ہیں پانی کی کیا قیمت ہے. انسان کبھی کبھی بولتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا دنیا میں، مجھے میرے کمائی میں برکت نہیں، میری زندگی میں برکت نہیں. کم از کم اللہ کی جو نعمت آپ کے پاس اس کی قدر کرو. یہ سوچو کہ اللہ نے آپ کو پانی جیسی نعمت دی ہے، کچھ بھی نہ ہو لیکن آپ پانی پی کے زندہ رہ سکتے ہیں آپ بس. یعنی کہ انسان جو ہے نا اپنی نعمت ہمیشہ جو ہے نا یہ مت دیکھو کہ مجھے کیا ملا مجھے کیا نہیں ملا، یہ دیکھو کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے. آسمان، زمین، پہاڑ، یا سورج، چاند، پانی جیسی کئی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے. ان تمام نعمت کا انسان جو ہے نا شکر بجا رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے، بلکہ آپ دیکھیں غزہ کا جو واقعہ ہے اس میں آپ دیکھیں وہاں پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہو لوگوں کے لیے، پینے کے لیے پانی نہیں ہو لوگوں کے لیے، جبکہ ہمارے پاس پانی، اس کی پانی کی قدر کرو. یاد رکھیں جتنا استعمال کرنا اتنا استعمال کرو. پانی کی بھی بڑی نعمت ہے. انسان جو ہے نا وہی اللہ نے سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر پانی کو اللہ تعالیٰ بور کے اندر ہی رکھ دے، پانی نہ ہے اگر زمین کے اوپر، تو کون لائے گا پانی زمین کے اوپر. یعنی کہ اس نعمت کو بھی انسان جو ہے نا یاد کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کا منظر ذکر کرتے ہیں. جب قیامت قائم ہوگا تو کیا ہوگا، سور پھونکا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور جہنم انتظار کرے گا کافروں کا. پھر اس کے بعد ایک مدت تک لوگ جو ہے نا جہنم میں رہیں گے. تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دیکھیں یہاں جو ہے نا نعمت کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں، ان جہنم کانت مرصادا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوری جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان للمتقین مفازا حدائق وانابا. نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. نعمتوں کا ذکر کرنے میں پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے حشر کا جو ماحول ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں.
حشر کے دن جو ماحول ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فرشتے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے, تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے, وہاں جو مسئلہ ہوگا یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ یہاں تک جو ہے نا. اس کے بعد آخر میں جب جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا اس وقت کافروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. کافر بولے گا کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی مٹی بنا دیا تو کتنا اچھا ہوتا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بنا دیا مجھے بھی اللہ مٹی بنا دیا تو کتنا اچھا ہوتا. اس طرح کی تمام باتیں جو ہے نا سورہ نبا کی تفسیر میں جو ہے نا ہو چکی ہے.